کیا کیا حشر کیا اس قدر. اس وقت میں دیکھتا تھا کمنٹس پڑھتا, مجھے تو رونا آتا تھا. ایک دفعہ میں باقاعدہ رویا ہوں آنسوؤں سے کہ یار ایک کی اتنی خدمات ہیں ایک عالم کی, پوری جوانی قال اللہ قال رسول بیان کرنے میں لگ گئی, ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا, جنید جمشید کو کیسے دین پہ لائے وہ بڑا زبردست. میں نے بہت لوگوں کو کہ 6 سال لگے ہیں جنید جمشید کو, 2 دفعہ داڑھی کٹا چکا تھا وہ. تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے 2 نمبر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے منافق کون ہے 2 نمبر کون ہے, ہم دائی ہیں, ہمارا کام ہے لے کر آنا. 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے جنید جمشید نے اتنی بڑی داڑھی رکھی, اتنا مولانا نے اس کو محبت دی, راتیں اس کے ساتھ گزاری. جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیف, ٹھیک ہے نا, دوبارہ کیا. اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے, اس کو تو چھوڑ دو, داڑھی رکھ کے کٹاتا ہے. مولانا نے نہیں چھوڑا. مولانا وہ جنید جمشید کوئی وزیر اعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں بھائی ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں, وہ تو اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا. ہمارا کام ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. تو ہم تو دائی ہیں بھائی, بلانے والے لوگ ہیں, بھگانے والے تھوڑی ہیں. پہلے اپنی پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا. اگر آپ پولیس میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. ایس ایچ او چور کو 4 مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والوں کے پاس ایک چور گیا, بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے. میں نے کہا اس لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے, کیونکہ وہ رائے گیا ہے, وہ تھانے نہیں گیا. آئی بات, وہ کہاں گیا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس. اگر وہ آتا تو ایس ایچ او جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں, وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے, آپ نے تبلیغ میں نہیں بھیجنا. تو اگر ایس ایچ او یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا, وہ حرام کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے, جیل میں ڈالے, کیس چلے اس کے اوپر. تبلیغ والے دائی ہیں, وہ تھانے دار نہیں ہیں. ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو, 100 انسانوں کا قاتل ہو, آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے. یہ کیس چلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا, اور وہ گیا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا, اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے, مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ, میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ نہیں کہا میں نے 99 کو قتل کیا, لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو. اس نے کہا بھائی مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ. حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی راہبن, لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, عبادت گزار, کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی ہے, علماء سے کم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹماٹر بھی خرید رہے ہیں, شادیاں بھی کر رہے ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور ادھر بھی جا رہے ہیں, کبھی بائک پہ جا رہے ہیں کبھی. اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر, جو صحیح صوفی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں, صحیح صوفیوں کی بات نہیں کر رہا. تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا, عامی لوگ, وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی, بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے اور ہلا ہی نہیں آ رہا ان سے. پولیس آ کے حضرت کو اٹھاتی ہے ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتے یہ. تو جو بدعتی ٹائپ کے صوفی ہوتے ہیں, مراقبے سینٹر, نیلی روشنی پیلی روشنی, ان چکروں میں گھمایا ہوا ہے لوگوں کو کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے تو گلابی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا راہب کے پاس, اور راہب سے کہنے لگا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ راہب نے کہا 99 کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے, 1 2 3 4 5 6 ہوتے تو کوئی بات ہے, 99 کو یہ بھائی نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں ہوگی تو سینچری پوری کروں میں. اس نے کہا چلو اس کو بھی مارو, 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ بھائی میرے لیے جنت میں جانے کا کوئی آپشن ہے تو میں بھی اس طرف آؤں, میں بھی دین کی طرف آؤں. اب وہ تو ہونا تھا جو ہو گیا نا. جنید جمشید نے 2 دفعہ داڑھی کاٹے, 20 دفعہ کاٹے, وہ تو اس کا کام ہے نا. پھر بھی اللہ نے موت سے پہلے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے. جب اللہ نے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں بند کر سکتا, نہ کوئی مفتی بند کر سکتا ہے, نہ کوئی عالم بند کر سکتا ہے. تو جب اللہ نے راستہ, تو وہ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی عالم کا پتہ بتاؤ. تو لوگوں نے, حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی رجل عالمین, لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. اس سے علماء کی فضیلت پتہ چلتی ہے, عالم نے کیسا بہترین گائیڈ کیا. تو حدیث میں آتا ہے فاتاہ فقال انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ, میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا تبلیغ والے چور کو بھی اور قاتل کو بھی تبلیغ میں بھیج دیتے ہیں, پولیس کے حوالے نہیں کرتے, ان کا اس حدیث میں جواب ہے. ان عالم کو چاہیے تھا فوراً تھانے فون کرتا, 100 بندوں کا قاتل موسٹ وانٹڈ جن کی اتنی FIR کٹی ہوئی ہیں میرے پاس ہے, آ جاؤ. کیا خیال ہے, کرنا چاہیے تھا نا. نا ان کو یہ الاؤ نہیں تھا. ایک آدمی خود چل کے آیا ہے, توبہ کے ارادے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ابھی پولیس کو نہیں فون کریں گے آپ, ابھی اس کو توبہ کا طریقہ بتائیں گے. بھائی یہ آپشن ہے. باقی پولیس جانو, تم جانو, جن بندوں کو تم نے مارا ہے ان کے لواحقین جانے, وہ تمہارا ایڈک ہے. ہاں وہ تمہارے جس کو مارا ہے اس کا کوئی
चाचा मामू मिल जाए तो मैं पकड़ ले तो वो तुम्हारा हेडेक है, फिर मैं छुड़वाने नहीं आऊंगा। तो उन आलिम ने क्या फरमाया, नाम मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा, क्यों नहीं तौबा कबूल होगी भाई, किसने कह दिया, कैसा अप्रिशिएट किया जा रहा है उस। ये है दाई, यानी वो आलिम मसला भी बता रहे हैं और दीन की दावत भी दे रहे हैं, सिर्फ फतवा नहीं दे रहे कि तूने चूंकि 100 आदमी को कत्ल किया है, या तो ये फतवा देते तू तो जाएगा ही जहन्नम में, और 1-2 के बाद आ जाता ना, अब 100 के बाद आ रहा है। ये भी फतवा नहीं दिया कि हाँ तेरी तौबा कबूल होगी, बस इस फतवे पर इक्तिफा नहीं किया, फतवे के साथ साथ उसको गाइड किया है, दीन की दावत दी है, उसको तरीका बताया है कि भाई तू ऐसा कर, तू 100 इंसानों को कत्ल तो कर चुका है, लेकिन जिस तू अगर तोबा कर लेगा ना तो तोबा तुझसे दोबारा टूटेगी, फिर कोई पैसे की लालच देगा, बंदा मार देगा। तो इसलिए ऐसा करो, इन तलिक इला अर्दिन कदा व कदा, फला इलाके में जाओ, फइन्न बिहा उनासन याबुदून अल्लाह, वहां कुछ नेक लोग रहते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, फाबुदिल्लाह माअहुम, तुम भी वहां रहकर अल्लाह वालों के साथ रहो, वला तरजी इला अर्दिका फइन्नहा अर्दुसू, इस जमीन की तरफ वापस लौट के मत आना, ये बुरे लोगों की जमीन है, यहां रहकर तुम दोबारा बिगड़ जाओगे। कितना अच्छा गाइड कर रहे हैं ना उसको। तो जुनैद जमशेद को भी इसी तरह से उन्होंने गाइड किया, भाई 2 दफा दाढ़ी कटाई हो, 10 दफा कटाई हो, हमने उसको अच्छा माहौल देना है। वो फरमाते हैं मैंने उसको मस्जिद में सुलाया, वो अपने साथ दोबारा निकाला, 4 महीने के बाद दाढ़ी कटा के वो वापस गुलकार बन गया, तो फिर वो तो आ नहीं रहा था, फरमाए मैंने अपने खर्च में उनकी टिकट करा दी। जुनैद जमशेद ना शर्मिंदगी की वजह से मौलाना से मिलना नहीं चाह रहा था कि मैं दूसरी दफा दाढ़ी कटाई है, क्या आप बोलेंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के काट दी। तो मौलाना कहते हैं कि मैंने उसका टिकट खुद कराया, तू नहीं मिलना चाह रहा, मैं तो मिलूंगा भाई, तो मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरी, बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया, मैं करूंगा। वो उसको शर्म आ रही थी, कहा नहीं भाई टिकट करा दिया, आ जाओ, तो आ गया। फिर उस पे दोबारा से तबलीग वाले मसाले लेके बैठे हुए होते हैं दोबारा से वो इंसान बनाने वाला जौनपुर का किस्सा तो बहुत दफा सुना है ना, जौनपुर का किस्सा नहीं सुना कभी आपने, वो बहुत दफा सुन चुके हैं, छोड़ो वो फिर लोग बोर हो जाते हैं। वो एक देहाती गया ना, क्या करें बात आ गई है, एक देहाती गया, किसी कारी साहब को देखा, कारी साहब किसी बच्चे को कह रहे हैं कमबख्त तू गधा था, मैंने तुझे इंसान बनाया, यानी इंसान बनाए, तरबियत की। वो देहाती बड़ा हैरान हुआ, अबे यहाँ गधों को भी इंसान बना देते हैं वो बेचारा, उसको नहीं पता थे शहरी जमान के मुहावरे, तो वो अपना गधा लेकर आया, कारी साहब इसको भी इंसान बना दो, कारी साहब इसको भी। अब कारी साहब को मजाक सूझा, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बेवकूफ है। कारी साहब ने कहा ठीक है छोड़ जाओ, मसाला लगाना पड़ेगा, इंसान बन जाएगा। अब वो 3-4 दिन के बाद आया, कारी साहब मेरा गधा इंसान बन गया। उसने कहा वो मसाला ज्यादा लग गया था, वो नॉर्मल इंसान नहीं आला दर्जे का इंसान बन गया, और वो जौनपुर का काजी बन गया, जज बन गया है। छोटा नहीं होता ना, जज तो बहुत बड़ा ओहदा होता है। अब वो जो जौनपुर का जज है ना, वो तेरा क्या है, वो तेरा बेटा है, जो सॉरी तेरा गधा है, जो है ना, मैंने जौनपुर का जज बना दिया उसको। अब ये गया जौनपुर, काजी साहब बैठे हुए फैसले करने हैं, ये काजी साहब से कहता है, यूं यूं करके बुला रहे, काजी को गुस्सा आया, क्या मसला है भाई, फिर घास लाया ना, हुश 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 हुश, ठीक है। तो काजी साहब को गुस्सा है, क्या कर रहा है, कह रहे ज्यादा गुस्सा नहीं कर, तो है तो तू गधा, तो तुझे मसाला ज्यादा लग गया है। तो तबलीग वाले भी पब्लिक को पकड़ के क्या करते हैं, मसाला लगाना शुरू कर दें। तो 6 नंबर हो गए, फिर सुबह शाम नेक लोगों के साथ उठना बैठना। तो जुनैद जमशेद को भी हजरत मौलाना ने मसाला लगा लगा के बहुत ज्यादा मसाला, तीसरी दफा जो मसाला लगा ना ठीक है ना, उसमें पपीता भी लगाया उन्होंने, ठीक। तो वो फिर तौबा कर ली उसने सच्ची, और मौत किस पर हुई है, तौबा पर। कितनी बड़ी फजीलत है यार। हदीस में आता है अमल का मदार खात्मे पर है, अगर वो उसी दाढ़ी कटाई हुई हालत में जहाज क्रैश हो जाता तो बुरे अमल पर मौत होती, वो जो 2 दफा दाढ़ी रखी वो कबूल ना होती। लेकिन जब मौत हुई है तो दाढ़ी बढ़ चुकी थी, तो वो 2 दफा जो रख के कटाई है वो माफ हो गया, क्योंकि हदीस में आता है अमल खात्मे पर है कि एंड कैसा हुआ है आपका। कितना बड़ा मौलाना का एहसान हुआ ना, ऐसे पता नहीं कितने लोगों की हिदायत का जरिया बने। तो भाई अगर कुछ चीजों में वो आपकी पॉलिसियों से हटके चल रहे हैं कि उनको बुरा भला कह रहे हो कि हुकूमत के पिट्ठू और हुकूमत के लालची और जो है ना बादशाहों के दरबारों में जाने वाले दरबारी मुल्ला, ये सब चीजें लोग लिख रहे होते हैं, तो आपको क्या खुदा से का खौफ नहीं है, आपको डर नहीं लगता कि अल्लाह को भी इन बातों का जवाब देना है। अगर कोई किसी वजीर आजम के या किसी बादशाह के दरबार पे जा रहा है, अच्छी सोच भी तो रख सकते हो ना, समझाने के लिए जा रहा होगा, करीब करने के लिए जा रहा होगा। इस्लाम में कब है कि बादशाह के दरबार में नहीं जा सकते? आपको कुरान और हदीस से कोई दलील दिखाओ। लोग मुझे भेजते हैं कि वो फला बुजुर्ग ने बादशाह के साथ ये बदसलूकी की थी, बादशाह ने बुलाया तो भी नहीं गए। भाई बुजुर्गों के वाकयात वो हुज्जत नहीं होते। अगर आपके पास 10 बुजुर्गों के ऐसे वाकयात हैं कि बादशाह ने बुलाया नहीं गए, तो हमारे पास 100 बुजुर्गों के ऐसे वाकयात हैं कि नहीं बुलाया फिर भी गए समझाने के लिए। तो बुजुर्गों के तो दोनों तरह के वाकयात मिलते हैं। जिस बुजुर्ग ने जिस लिहाज से जिस बात को बेहतर समझा उन्होंने इस पर अमल किया, उन पर कोई इल्जाम नहीं है। बाज बुजुर्गों ने सोचा कि हम जाएंगे
ان کی عزت بڑھے گی, اس عزت سے یہ اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں گے. وہ نہیں گئے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے بہت استغنا برتتے تھے. بالکل برتتے تھے, لیکن حضرت نے کسی حاکم کی کبھی بے اکرامی نہیں کی ہے, کبھی بھی نہیں کی. حضرت نہیں جاتے تھے حکومت کے پاس, یہ بھی ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ نہیں جاتے تھے, امام ابو یوسف جاتے تھے, انہوں نے کام لیے حکومت سے. تو ہمارے پاس دونوں طرح کے علماء ملتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے استغنا کیا, نہیں جانا. بہت سے ایسے جو گئے اور انہوں نے محبت سے حکمرانوں کو قریب کر کے ان سے خیر کے بہت سارے کام لیے. انہوں نے کہا ان کی مخالفت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, جو علماء محبت سے حکمرانوں کے پاس جا کے ان کو سمجھایا ہے نا, ان سے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اور اللہ نے بڑا کام لیا ہے. جنہوں نے استغنا برتا, ہم ان کی بھی اچھی تعویل کرتے ہیں, ان کی نیت اچھی تھی, لیکن ان سے بڑا کام نہیں ہوا کوئی. بس یہ تو امپریشن گیا کہ علماء میں استغنا ہوتا ہے, لیکن کوئی بڑا کام نہیں اللہ نے ان سے لیا. بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں, بادشاہوں کو قریب کیا, شہزادوں کو قریب کیا, شہزادے کو یہاں تک بولا. اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی, کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں, شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے, ان سے حکومت نہیں چھین سکتے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, حکمران یہی ہیں. اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے. ہم ان سے ہدیے نہیں لیں گے, ہم ان سے ایک روپیہ بھی نہیں لیں گے. تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو, اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا, سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتویٰ دیا تھا, اور مورتیاں ہندو عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومر نکال دیا تھا کہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا. اور تھا بڑا مضبوط, 50 سال حکومت کی, 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے, وہ بھی ٹھیک ہے, حق پرست علماء تھے, لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے, وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا. کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا ہے, نجاشی کے پاس پناہ کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے ہیں پناہ لینے کے لیے, اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے. حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھی, مسلمان ہو گیا وہ. اگر وہ یہ کہتے نجاشی کون ہے, وہ تو عیسائی بادشاہ, ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس. ہرقل کے پاس خط بھیجا, سفیر گئے ہیں. تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں, استغنا بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے. نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی گئے ہیں. تو میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے, بہت سے علماء نے فتوے دیے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے, یہ کافر ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے, تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے, اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا, مزید یہ علماء سے دور ہو جائے گا. سب وہ جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے, شہزادوں کے قریب گئے. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ. کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا, میدان حشر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت جب تک یہ نہیں جائے, اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے. کتنی بڑی, یعنی شہزادے کو آپ مجدد الفسانی پر بھی فتویٰ لگاؤ گے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن مجدد الفسانی نے ایسا کام کیا کہ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی, اینڈ بہت اچھا تھا اس کا. اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو امن سے بھر دیا, اور کتنی زبردست حکومت کی, اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارا کرتے تھے. عالمگیر ٹوپیاں, بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں بنا. بادشاہ ہندوستان کا جس میں برما بھی آتا تھا, جس میں بنگلہ دیش بھی پا گئے, اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا ہے, اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے, ٹوپیاں بن کے. تو یہ مجدد الافسانی کی محنت تھی. تو میرے بھائی جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے, اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفایہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بدگمانی
آپ کو حضرت کی مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، 100% ہو سکتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی، ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ اول تو ضرورت کیا ہے، آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ضروری ہے کہ تبصرہ کرو، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ، میں کہتا ہوں مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی، اب انہیں سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا۔ تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار مولانا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے اختلاف ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بس ختم۔ لیکن وہی بات ہے، جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو، اور دوسرے جو آپ کی سیاست کے میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت سرا نہ پہنچا دینا زمین کے پستیوں میں، اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا۔ یوٹیوب اور فیس بک پہ، اور فیس بک پہ یہ یوٹیوب سے بھی زیادہ ہے، میں نے دیکھا فیس بک کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا، یوٹیوب پہ پھر بھی کچھ سنجیدہ لوگ آتے ہیں، فیس بک کے کمنٹس بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں، گالی سے شروع ہوتے ہیں، وہ جو رشتہ داروں کو گالیاں، بلب کے رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ رشتہ داروں کو بھی گالیاں، ایسا ہے آپ کی چونکہ پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اچھا، اور یہ جو اندھی عقیدت میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، یہ اپنے لیڈروں کی ان سے بڑی بڑی غلطیوں کو پی رہے ہوتے ہیں، ان میں یہ بڑا فالٹ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی عالم کو یا کسی بھی سیاسی لیڈر کو جو آپ کی جماعت کا نہ ہو، بہت زیادہ اس کی برا بلا کہہ رہا ہے نا، وہ یہاں تو حق پرست بننے کی کوشش کرے گا، لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں وہ اس کی بڑی بڑی خامیوں کو ایسی دور دور کی تعویلات کر کے، فاسد تعویلات کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا۔ کرپشن بھی ثابت ہو جائے گی نا، تو قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا ہے کہ اتنا پیسہ کمائے بغیر جماعت کو برقرار رکھنا چونکہ ضروری نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، تو حضرت نے کرپشن کر کے اپنی جماعت کو بچا کے ملک کو بچا لیا گویا کہ۔ یعنی ہر الٹی چیز پہ بھی آپ لیبل کیا لگائیں گے اگر آپ کو عقیدت ہے، تو یہی اندھی عقیدت ہے جس کی میں باتیں کر رہا ہوں یہاں پہ۔ اعتدال اچھی چیز نہیں، شروع سے ہی تمیز سے چلو بھائی، بہت اچھے ہیں، اتنے نہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا کم کر لو۔ میں وہ جمعے کے بیان میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ کی جو سیاسی لیڈر ہے نا، اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھو کہ بہت اچھے ہیں۔ کیا عقیدہ رکھو؟ بہت اچھے، یہ اس لیے کہ تبھی تو ان کی جماعت میں ہو، ورنہ اچھے نہیں ہے تو جماعت میں کیا کر رہے ہو پھر؟ تو آپ یہ عقیدہ رکھو بہت اچھے ہیں، اتنے نہیں جتنے ہمارے کارکن سمجھ رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا کم۔ آئی بس یہ بول دیا کرو زبان سے، ہم جس سیاسی جماعت کو فالو کر رہے ہیں ہماری لیڈر بہت اچھے ہیں، اتنے بھی نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور آپ کے مخالف پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو بولو یہ صحیح آدمی نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم اس میں ہوتے ہیں نا پھر، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم بولو سمجھ رہے ہیں۔ اتنا بھی کر لو گے تو شاید قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی، جیسے معین اختر نے کہا تھا کہ میں عربی ڈرامے دیکھتا ہوں شاید بخشش ہو جائے قیامت میں۔ اللہ کہے گا تو انگلش بھی دیکھ سکتا تھا، تو ہندی ڈرامے بھی دیکھ سکتا تھا جہاں اتنی بے حیائی تھی، اور عربی ڈراموں میں بھی سنا ہے بڑی بے حیائی ہوتی ہے، لیکن چلو عربی سے محبت کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بخشش کا فتویٰ نہیں دے رہا میں، بخشش کا آپ ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ معین اختر کا پروگرام آتا تھا نا، تو اس میں پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہو دبئی میں، اس میں کہا عربی ڈرامے دیکھتا ہوں، شاید بخشش ہو جائے اسی سے قیامت کے دن۔ تو میں بھی اچھی تعویل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا عقیدہ رکھ لو کہ میرا جو لیڈر ہے وہ اچھا ہے، اتنا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، 2 نمبریاں بھی بہت ہیں، کچھ اتنے بھی نیک نہیں ہیں، اور بہت کچھ ہے، الٹا سیدھا بھی بہت چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چلو چل رہا ہے، سبھی چلا رہے ہیں تو انہوں نے بھی چلا لیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، جہاں سب کے اتنے چترول قیامت میں لگ رہے ہوں گے 2-4 ان کے بھی لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، بس یہ سوچا کرو۔ اور سامنے والے کے بارے میں جو آپ کے اپوزیشن میں جو آپ کے مخالف ہے اس کے بارے میں کہ یار یہ برا آدمی ہے، اتنا نہیں جتنا ہم کہہ رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا کیا ہے کم ہے۔ تو یہ سیٹنگ اگر آ جائے نا تو بہت حساب کتاب کیا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ تو خیر، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے شرکاء ہیں تو وہ لے آئے ہمارے سامنے، ہم بھی دیکھ لیں کون ان کو قیامت کے دن بخشوائے گا، ذرا لائیں تو صحیح نا، کوئی کون ہم سے زبردستی کون بات منوا سکتا ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی، وہ کیا ہے بھائی قرآن کی آیت یار، یہ میں روز ہر دوسرے دن فجر میں یہ تلاوت کرتا ہوں یہ سورت میں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھیاں ہے جہاں چڑھ کے یہ اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور کرائٹیریا انہوں نے خود حق اور برائی کا بنایا ہوا ہے، تو ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب ان کے پاس نہیں ہے تو جس جبریل اور جس فرشتے کے ذریعے ہم جو کلام کر رہے ہیں اسی پر ایمان لے آؤ، وہی دلیل ہے۔
Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ابھی ایک اہل حدیث عالم نے دفاع صحابہ پر تقریر کرتے کرتے ان کی موت واقع ہو گئی. کیا اللہ نے مبارک موت دی ہے یار, کیا مبارک. ایسی موتیں دیکھ کے ہم میں سے ہر شخص کا دل کرتا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوں. یہاں تبلیغی جماعت والے آئے ہوئے تھے, تین چار سال پرانی بات ہے. کراچی کے حالات بہت خراب تھے. الجزائر سے عربوں کی جماعت تھی. اس جماعت پہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا اور آدھے لوگ شہید ہو گئے. اس میں عورتیں بھی تھیں, عرب عورتیں. وہ جوان عورتیں بیوہ ہو گئیں. میں پھر تعزیت کے لیے نا مدنی مسجد گیا ان عرب کی جماعت سے ملنے کے لیے. ہم نے ان سے بات کی. ہم نے کہا بڑا افسوس ہوا ہمیں. انہوں نے کہا کہ یتمنا کل احد منا ان یکون مکانہ, کہ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے کہ کاش شہید ہونے والے کی جگہ میں ہوتا. اس سے اچھی موت کیا ہے کہ ہم اپنا ملک الجزائر چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے. ان کا جذبہ دیکھ کے مجھے رشک آیا. کیا پیارے الفاظ تھے. یتمنا کل احد منا ان یکون مکانہ. آپ کہہ رہے ہیں وہ قابل ترس ہیں جو شہید ہو گئے. ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. اس سے اچھی موت جنید جمشید کی کتنی اچھی موت تھی. کتنی مبارک موت ان اہل حدیث عالم کی. کیا نام تھا ان کا؟ مولانا ایک آدمی بولے بھائی, قاری عبد المتین. کتنی مبارک موت ہے. اور ایک طرف ایک ایکٹر کی موت بھی ہوئی ہے, گرل فرینڈ اسی بستر پہ ساتھ میں. میں نہیں کہہ رہا کوئی برائی کی ہے, لیکن گرل فرینڈ کے ساتھ موت یہ اچھی موت ہے. یہی خیر کی بات پھیلاتے ہوئے موت اچھی موت. تو شوبز کی دنیا سے آپ کا تعلق ہے, پتہ نہیں کس طرح آپ کی موت آئے بھائی. بیوی کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی امی عائشہ کی گود میں. آپ کی زوجہ تھی. گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. میں نے انڈیا فون کیا نا تو وہاں مجھے بعض شوبز کی دنیا سے وابستہ جو لوگ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ منگیتر تھی, شادی ہونے والی تھی. اچھی بات ہے, آپ اس سے شادی کرنے والے تھے. عام طور پر تو لبرل لوگوں میں یہ شادی وادی کی ٹینشن ہی ختم, لیکن تھی تو منگیتر نا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جس حالت میں موت ہوئی ہے یہ تو آپ ایک ایکٹر کے طور پہ دنیا سے گئے ہیں. دنیا میں کوئی بھی مذہب اس فیلڈ کو پروموٹ نہیں کرتا. اس میں بے حیائی ہے. اس میں آپ لوگوں میں جس طرح سے فلمیں بنتی ہیں, ڈرامے بنتے ہیں, جو لڑکیاں اپنے جسموں کا ایکسپوز کر رہی ہیں, اس سے کوئی معاشرے میں حیا تھوڑی پروموٹ ہو. حیا اچھی, بے حیائی اچھی چیز ہے یا حیا؟ ساری دنیا جانتی ہے یار حیا اچھی چیز ہے, لیکن آپ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ بے حیائی. اور جب آپ کی ترقی کا ٹائم آیا, 40 سال کیا عمر ہوتی ہے انسان کی, اسی میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور آپ کو پچھاڑ دیتا ہے. کتنی بڑی عبرت کا سامان ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. وہ جو اہل حدیث عالم بیان کر رہے تھے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میری موت ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خیر کے کام میں لگا دیا. دیکھو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کس حالت میں آئے گی, تو ہر وقت اپنی حالت کو ٹھیک رکھ لو. امام مالک مدینہ سے کیوں نہیں نکلتے تھے کہ بھئی میں چاہتا ہوں میری موت مدینہ میں آئے. تو اب آپ کو تو پتہ نہیں ہے کب موت آئے گی, تو انہوں نے کہا مدینہ سے نکلیں گے ہی نہیں, کیونکہ ان کو یہ خوف تھا مدینہ سے نکلوں اور وہاں موت آ گئی تو پھر تو موت کا نہیں پتا. آپ چاہتے ہیں نا کہ اچھی حالت میں موت آئے, تو ہر وقت اچھی حالت میں رہیں آپ. تو موت کس حالت میں آئے گی؟ کتنی مبارک موت ہے ایسا. اور اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کے خلاف بغض اگلتے رہتے ہیں, کبھی حضرت معاویہ کے خلاف, کبھی حضرت ابو سفیان کے خلاف. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے میں نے خود سنا, انہوں نے وہ جگہ سعودی عرب میں روضہ رسول کے پاس اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے. بہت پرانا واقعہ ہے. حضرت کی تو 78-80 سال کی عمر میں انتقال ہوا نا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سعودی عرب میں رسول, وہ جو مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے سامنے 2 شخص کھڑے ہو کر ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ برا بلا کہہ رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے. یہ واقعہ ہوا ہے. آپ مدینہ کے وہاں کے جو بوڑھے عرب ہیں ان سے پوچھے, وہ چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کے. تو وہیں وہ دونوں کمبخت زمین میں دھس گئے, وہیں دھس گئے زمین کے اندر. کیوں؟ صحابہ کو برا بلا کہتے ہوئے. موت ان کی آئی ہے, صحابہ کو وہیں خدا کا قہر آیا, زمین میں دھسے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو, شیخین کو گالیاں دے رہے تھے, برا بلا کہہ رہے تھے, وہیں دھسے. تو حضرت نے فرمایا کہ سعودی عرب نے اس وقت ایک نشان لگا دیا اس جگہ کے اوپر کہ عبرت
پھر سعودی عرب پہ کوئی سیاسی دباؤ آیا ہے, کیا ہوا ہے, اوپر کارپیٹ ڈال دیا, اس کو چھپا دیا, اب پتہ نہیں وہ نشان بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ جب مدینہ جائیں, کسی بوڑھے عرب جو مسجد نبی کے قریب رہتا ہو وہ اس کا چشمدید گواہ ہوگا. بعض لوگوں کی موت آتی ہے, صحابہ کرام کو, اہل اللہ کو, اولیاء کرام کو, من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. اور صحابہ سارے ولی اللہ تھے. دیکھو جو حضرت معاویہ کو معاذ اللہ فاسق قرار دیتے ہیں, فاسق کی حدیث مقبول نہیں ہوتی. تمام محدثین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ محدثین کا یہ نظریہ تھا, الصحابۃ کلہم عدول, سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف جو کچھ کیا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی, غلط فہمی پر مبنی تھی. اس میں ان کی خواہش نفسانیہ کا, دولت یا حکومت کی لالچ پیش نظر نہیں تھی. جیسے امی عائشہ نے شروع میں جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے, حضرت علی کے خلاف آئی ہیں, غلطی کی نا حضرت عائشہ نے, لیکن ہم حضرت عائشہ کو اس غلطی کی بنیاد پر غلط اس لیے نہیں کہتے کہ امی عائشہ اس غلطی میں اجتہادی غلطی پر تھیں. معاملات اتنے مشتبہ ہو گئے تھے, صحیح اور غلط کی پہچان مشکل ہو رہی تھی, لیکن امی عائشہ کو پھر احساس ہو گیا, انہوں نے توبہ کر لی. تو امی عائشہ جیسی فقیہہ جب جنگ جمل میں حضرت علی کے مخالف فوج میں آ سکتی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی اتنی واضح غلطی نہیں تھی, اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی کیا ہوئے ہیں, مبتلا ہوئے ہیں. تو حضرت معاویہ اسی پر قائم رہے, ان کی رائے یہ تھی کہ میں غلط نہیں ہوں. تو صحابہ کو برا بلا کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. میں بار بار کہتا ہوں, ہم نے علماء سے سنا اور دیکھا بھی ہے, صحابی رسول کو برا کہنے کا وبال دنیا میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ چہرے کی رونق اور نور اللہ چھین لیتے ہیں, چہرے کے پہ پھٹکار برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے پہلا عذاب آتا ہے, چہرے کی رونق ختم. تو اللہ نے ان کو کتنی اچھی موت دی. دفاع صحابہ میں تقریر کرتے ہوئے کتنے لوگ ہیں سردے میں موت آتی ہے. ہمارے محلے میں ایک بوڑھے رہا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس بڑھاپے میں روزانہ رات کو تہجد میں مسجد آیا کرتے تھے. ایک دن مسجد کے لیے آ رہے تھے, تہجد میں مسجد کے قریب پہنچے, ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں انتقال ہو. اتنی پیاری موت ہے. اچھا یہاں ایک شرعی مسئلہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو عبادت کرتے ہوئے, حج کرتے ہوئے یا شہادت کی موت یہ اچھی موتیں ہیں. گناہ کرتے ہوئے موت آنا بری موت ہے, لیکن بعض چیزیں گناہ نہیں ہوتی, لوگ اس کو بھی گناہ کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے نیک آدمی تھے, ٹرین سے اترتے ہوئے سلپ ہو گئے, ان کی ٹانگ کٹ گئی پٹری کے نیچے آ کے, ٹرین کے نیچے کٹ گئے. اب لوگ کہہ رہے تھے یار ان سے کوئی گناہ ہوا ہے جس سے اتنی بری موت ہو رہی ہے, ٹرین میں کٹ گئے. میں نے کہا بھائی یہ جہالت کی بات ہے. موت تو کسی بھی طرح سے آ سکتی ہے, آگ میں جل کے بھی آ سکتی ہے, پانی میں ڈوب کے بھی آ سکتی ہے. بعض بزرگ ہم نے دیکھے ہیں جو اتنے پرہیزگار کے شریعت میں یقینی طور پر کسی کو نیک کہنے کی تو اجازت نہیں ہے, لیکن اتنے ان کے حالات اچھے اور اللہ سے تعلق کہ اگر انسان قسم اٹھائے تو شاید جھوٹا نہ ہو, اتنے نیک, لیکن آخر عمر میں ان کو فالج ہو گیا, ان کی زبان بند ہو گئی. اب جاہل لوگ کیا کہتے ہیں, ابے بھائی ان سے یہ کوئی گناہ ہوا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نیک آدمی کو بھی فالج ہو سکتا ہے, زبان بند ہو سکتی ہے, آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے, کانوں کی سماعت جا سکتی ہے, زبان میں بولنے کی طاقت جا سکتی ہے. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, ان کا نیک یا برا ہونے سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. نیک آدمی کے مرتے ہی جسم سے بو بھی آ سکتی ہے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں باڈی بہت جلدی خراب ہوتی ہے, کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہائے ان کا تو منہ خراب ہو گیا, ان کا تو یہ سب جاہلوں کی باتیں. نیک آدمی کا بیت الخلاء میں بھی انتقال ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واش روم میں انتقال ہو گیا قضائے حاجت کے وقت, تو اس کا یہ علامت نہیں ہے کہ یہ برے آدمی تھے. ہاں پیغمبروں کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ نہیں کرتا, ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں آتی جو لوگوں میں عیب سمجھی جاتی ہے, لیکن پیغمبر کے علاوہ کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ زبان بھی ٹیڑھی ہو سکتی ہے, لقوہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو لوگ پھر باتیں بناتے ہیں یار دیکھو ان پر دنیا میں عذاب آ گیا. کوئی عذاب نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اللہ معاف کر رہا ہے, کوتاہیاں نہیں ہوئی تو اللہ جانے سے پہلے ان کے درجات بلند کر رہا ہے. حضرت مولانا یوسف زنجانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے نیک تھے, فالج ہو گیا تھا آخر عمر میں, ان کو آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا. حضرت حکیم اختر صاحب کتنے نیک تھے, آخر عمر میں آدھا دھڑ مفلوج, زبان بھی بند ہو گئی. ہمارے شیخ مفتی رشید صاحب کتنے نیک تھے, آخر عمر میں گلا بالکل بند ہو گیا تھا, بول ہی نہیں سکتے تھے.
یہ سب بزرگوں کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو لوگ نا جہالت میں اس طرح کی بیماریاں دیکھ کے باتیں بنانا شروع. مولانا طارق مل صاحب کو 2-3 دفعہ اٹیک ہوا, بیمار ہوئے, کرونا ہو گیا. ایک آدمی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, دیکھا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ, کیسے مجھے تو الفاظ نقل ہیں, اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے ان کی معاذ اللہ. بھائی اللہ ان کے درجات بلند کر رہا ہے, یہ بھی تو بول سکتے ہو. پریشانیوں میں, بیماریوں میں حدیث میں آتا ہے گناہ دھلتے ہیں, گناہ نہ ہو تو آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ, یہ تو نیچرل ہے. میت کے جسم سے بو آنا, کیڑے پڑ جانا, ان چیزوں کا اعمال سے تعلق نہیں. ہاں گناہ کرتے ہوئے موت آنا یہ بہت بری ہے, یہ اچھا نہیں. شراب پیتے ہوئے مر گیا, ناچتے ہوئے مر گیا ہے بھائی, گرل فرینڈ کی باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا اور مر گیا. نماز کا وقت تھا, نماز قضا کر دی اور مر گیا. رشوت کھاتا ہوا مر گیا, یہ اچھی موت نہیں ہے. حج کرتے ہوئے مر گیا, حدیث میں آتا ہے جو حج کرتے ہوئے مرے گا قیامت میں لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. روزے کی حالت میں مرنا اچھی موت ہے, نماز پڑھتے ہوئے مرنا, صحابہ کے دفاع میں بیان کرتے ہوئے مرنا اچھی نہیں بلکہ بہت اچھی موت. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور میں تو دعا کرتا ہوں یار, اپنے لیے دعا مانگا کرو, اللہ ہمیں بھی اچھی موت نصیب فرمائے. ہمارے اعمال شاید ایسے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ مستقبل میں ہوگا کیا. جب کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا کرے نا, اس کا واسطہ دیکھے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھا نا بے موسم کے پھل کھا رہی ہے, تو ان کا واسطہ دیکھے اللہ سے کہا, اللہ تو مریم کو بے موسم میں پھل دلا سکتا ہے, تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا. تو ایسے واقعات جب ہوں اللہ کی رحمت کے, فوراً اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو نے فلاں کو اتنی اچھی موت دی, تو ہمیں بری موت سے بچانا. اگر اللہ نہ کرے ہم سے گناہ ہو جائے, موت سے پہلے جلدی سے توبہ کرنے کی توفیق دے دینا تاکہ وہ گناہ دھل جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.